السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. نور مقدم قتل کیس کی سماعت جو ہے آج ہوئی ہے. آج اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کورٹ رپورٹر خالد چودھری صاحب. ہم خود اس پر بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جو بندہ کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کس اینگل سے سوال کیا گیا، کس اینگل سے جواب دیا گیا. یہاں بیٹھ کے ہم خبر تو پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ لب لباب نہیں بتا سکتے جو ایک کورٹ رپورٹر جانتا ہے. لیکن جو پولیس نے وضاحتی بیان دیا، IG اسلام آباد نے کل جو ہے وضاحتی بیان دیا گیا. تفتیش میں ایسی کیا غلطیاں ہوئیں کہ IG اسلام آباد کو جو ہے اپنا وضاحتی بیان دینا پڑا کہ وہ آلہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے جس نے ظاہر جعفر نے جو قتل کیا نور مقدم کا، اور اس میں جو ہے وہ تمام ایسے شواہد موجود ہیں اور جن سے زیادتی کی بھی تصدیق کی جا چکی ہے IG اسلام آباد کی جانب فرانزک رپورٹ میں. لیکن اس کے باوجود ظاہر جعفر کا جو تفتیشی افسر ہے عبدالستار اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. کبھی اس کو پاگل بنا دیا جاتا ہے، کبھی اس کو سائیکی بنا دیا جاتا ہے، کبھی اسے معذور بنا دیا جاتا ہے. تو آج خالد چودھری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں کہ آج ظاہر جعفر کو اسٹیچر پر پیش کیا گیا، کندھوں پر پیش کیا گیا، یا ظاہر جعفر خود چل کر آئے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، شکریہ. سر آج آپ نے یہ کیس کی سماعت سنی. سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ ظاہر جعفر ایک پورا ایکٹر لگتا ہے، کبھی وہ کندھوں پر آتا ہے، کبھی وہ اسٹیچر پر آتا ہے. تو آج وہ کیسے آئے تھے؟ جی آج وہ اپنے قدموں پر چل کے آئے ہیں اور حشاش بشاش تھے اور ڈرامے بازی جسے کہتے ہیں ایک ایکٹنگ کرنے کی اس نے کوشش کی کمرہ عدالت کے اندر. پولیس والوں کو ٹانگیں مارنے کی کوشش کی جس پر پولیس والوں نے اسے قابو کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اہمیت دیا جا رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ اس کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے، مگر آج پولیس کی جانب سے سختی ہوئی تھی، میڈیا کو بھی اس کے قریب آنے نہیں دیا گیا. اچھا. اور ویسے بھی IG اسلام آباد نے بھی کل بتا دی کہ میڈیکلی اور نفسیاتی طور پر ظاہر جعفر جو ہے پرفیکٹ ہے، اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فزیکلی مسئلہ نہیں ہے جس پر اس کو کوئی ریلیف دیا جا سکے. اور دوسری جانب سر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آج ملزمان کو جو ہے VIP پروٹوکول دیا گیا ہے، ملاقاتیں کرائی گئی ہیں کوئی. جی اس میں تھوڑا سا تعصب آیا تھا جب ان کو کمرہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے لا رہے تھے. اس وقت اس کے پیرنٹس وغیرہ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کے ساتھ بات چیت کی جس پر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور میڈیا اکٹھا ہو گیا. تو جس کے بعد پولیس نے وہ سلسلہ بند کر دیا اور اس کو کمرہ عدالت میں لے آئے. اس کے بعد جب آج IO کا اسٹار بیگ صاحب جب پیش ہوئے تو ان کے وکیل جو تھے اکرام شیخ صاحب انہوں نے ان کے اوپر فائنل بحث کی ہے، جس کے بعد کافی ساری چھوٹی چھوٹی مسٹیک تھیں جس میں محرر کے نام، ان کے پیٹی نمبر وغیرہ جو ہے اسٹار بیگ صاحب نے خود جیسب صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ یہ غلط لکھے گئے ہیں اور ان کی میں نے نہ ہی کوئی ضمنی میں ان کا کوئی ذکر کیا کہ یہ مجھ سے غلط لکھے گئے ہیں. دوسرا ایک حوالے سے ان کے وکیل نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا جو DV اور پسٹل وغیرہ ہے جو آپ نے وہاں سے برآمد کیے یا خون آپ نے اکٹھا کیا، کیا آپ نے جب فضانکی کے لیے لاہور بھجوایا تو کیا آپ نے ساتھ ریکویسٹ بھجوائی تھی، درخواست دی تھی کہ ان کا علیحدہ سیمپل کے ٹیسٹ کیے جائیں، جس پر IO نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، مگر جو ڈیٹیل ان کو لیب کو بھجوائی گئی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا. ایشو اس طرح ہوا کہ محمد امجد جو ایک زخمی تھے جنہوں نے بعد میں اس کی درخواست بھی دائر کی کورٹ کے اندر، وہ خارج ہو گئی. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے محمد امجد کون ہے؟ یہ ایک تھراپسٹ والوں کے ملازم ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے تھے اسی حادثے میں. تو وہ پہلے پمز میں تھے، ان کے والد صاحب نے پہلے بیان دینے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے کوئی مقدمہ نہیں کرنا، مگر اس کے بعد انہوں نے 22 کی 2 دفعہ اپلیکیشن دائر کی جو کہ خارج ہو گئی. پھر ان کی ایک سوشل کمپلینٹ تھی وہ بھی خارج ہو گئی. اس وجہ سے کچھ جو وہ بینیفٹ دینا چاہ رہے تھے ظاہر جعفر کو وہ نہیں مل سکا. اچھا، تفتیش میں ایسی کون سی غلطیاں ہوئی ہیں جو IG اسلام آباد کو جو ہے اجلاس بلانا پڑا اور پولیس کو وضاحت دینا پڑی، اور آج جو ہے ظاہر جعفر کے وکیل نے بھی یہ عدالت میں کہا ہے کہ جو ہے پولیس جو ہے اس پر کوئی انٹرپٹ کر رہی ہے جسٹس کے جو ہے اس میں عدالت میں کیوں کے معاملے میں کیوں بول رہی ہے، جس پر جج نے بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے اگر کوئی سرکاری طور پر ایسا کچھ کیا گیا ہے تو میں ضرور اس پر ایکشن لوں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تفتیش میں ایسی کیا غلطیاں ہیں کہ IG اسلام آباد کو درمیان میں کودنا پڑا؟ جی کل کی جو 2 دن پہلے کی ہیئرنگ تھی اس میں سے اسٹار بیگ صاحب نے کافی زیادہ غلطیاں کی اور کچھ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات مختصر ان کو دینے چاہیے تھے مگر وہ بڑی تفصیل میں پڑے جس کا فائدہ ملزم کو جا رہا تھا. جس کے اوپر میڈیا میں ایک شور اٹھا جس پر IG اسلام آباد اور SSP اسلام آباد کو وضاحت پیش کرنا پڑی کہ کیونکہ فضان کی تمام رپورٹس میں جو اتنے بھی ثبوت ہیں وہ ظاہر جعفر کے خلاف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج شاہ خاور صاحب بھی جو ہے پیش ہوئے تو انہوں نے کیا کوئی بات کی، کیا کہا عدالت میں؟ جی وہ صرف عدالت کی معاونت کرتے رہے ہیں شاہ خاور صاحب. اس کے بعد جب تھراپسٹ کے اکرام شیخ صاحب نے اپنی جرح مکمل کر دی تو اس کے بعد تھراپسٹ کے جو وکلا تھے وہ پیش ہوئے. انہوں نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا تھا، وہ زبردستی نہیں گھسے اس گھر میں
ان کو بلایا گیا تھا ہیلپ کے لیے. تو اس وجہ سے ہم DVR کو دوبارہ عدالت میں چلا کر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ثبوت اور ان کے اوپر بحث کر سکیں IO کے اوپر. اچھا نور مقدم کو کوئی کال ریکارڈز ایسا ملا ہے کہ جب وہ ظاہر جعفر کے ساتھ موجود تھی اس نے اپنے کسی گھر والوں سے رابطہ کیا ہو, کسی کو بتایا ہو کہ میں ظاہر جعفر کے ساتھ موجود ہوں اس ٹائم؟ جی نہیں, 2 دن 18 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک یہ IO کا بیان ہے عدالت میں کہ CDR میں کوئی ایسی کال یا میسیج موصول نہیں ہوا جس میں نور مقدس نے اپنے گھر والوں یا کسی دوست یا رشتہ دار کو کال کر کے کہا ہو کہ میں ظاہر جعفر کے گھر پر موجود ہوں. لیکن اب جو ہے تفتیشی افسر جو ہے ظاہر جعفر کا وہ اس کو ہر ممکن بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ جو لیپ ٹاپ تھا وہ میں نے قبضے میں لیا, کبھی کہہ رہا ہے کہ میں نے FIR درج نہیں کرائی. یعنی کہ وہ تمام حرکتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ ظاہر جعفر جو ہے کسی طرح سے بچ جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تفتیشی جو ہے اس طرح کی بے ڈھنگی جو ہے اپنی وہ دے رہا ہے, اپنی باتیں بتا رہا ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے, عدالت بھی جانتی ہے, میڈیا بھی جانتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کہیں ریلیف مل جائے گا ظاہر جعفر کو؟ نہیں, بظاہر تو ایسا نہیں لگتا, مگر جو تفتیشی افسر کی ناقص تفتیش ہے اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ عائشہ خاور صاحب کو عدالت میں معاونت کرنا پڑی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان کے وکلا تھے ان کے ساتھ شاہ خاور صاحب کی ملاقات ہوئی. پھر اب 2 تاریخ سے پہلے جو IO 2 تاریخ کو بھی موجود ہوں گے. جتنی بھی DVRs ہیں جو اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں ان کے اوپر فائنل حتمی بحث ہوگی. آج بھی کمرہ عدالت میں DVR چلائی گئی مگر میڈیا کو باہر نکال دیا گیا اور ان کیمرہ کر دیا گیا. اب 2 تاریخ سے پہلے تمام ملزمان کو کویشچن آنسر فائنل شیٹ دے دی جائے گی جس کے وہ جوابات دائر کریں گے, اور اس کے بعد یہ امید ہے کہ بہت جلد یہ کیس جو ہے فائنل منطقی انتقام پر پہنچ جائے گا. اچھا سر, آپ سے ایک آخری سوال. ہم تو ظاہر جعفر کو اسکرین سے دیکھتے ہیں کہ ظاہر جعفر کی جو حالت ہے وہ ہمیں اسکرین سے نظر آتی ہے, لیکن آپ اس کو فزیکلی کچھ نزدیک سے دیکھتے ہیں کیونکہ کورٹ رپورٹر آپ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں, کہ ظاہر جعفر کی حالت سے, دماغی حالت سے, اس کی شکل سے کہیں لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے واقعی؟ نہیں میڈم, میں آپ کو یہ انڈیا کی ایک فلم ہے اس میں یہ ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں فلمی سین کہ جیسے اس کو پاگل شو کیا جائے, تھراپسٹ والے آ جاتے ہیں, کبھی اس کو ویل چیئر پہ لیا جاتا ہے. اب اس کی صورتحال جو پچھلی ہیئرنگ تھی اس پہ یہ تھا کہ 10-15 منٹ 20 منٹ تک تو وہ لیٹا رہا ہے, اس کے بعد پھر مجبور ہو گیا, تھک گیا تو پھر اٹھ کے بیٹھ گیا اسٹریچر سے, کبھی لیٹ جائے کبھی بیٹھ جائے. وہ یہ ظاہر کرنا شروع کر رہا تھا کہ جس طرح میں ذہنی انتشار کا شکار ہوں. مگر آج جب وہ آیا بڑا پرسکون تھا. عدالت میں اس نے کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کی جس پر پولیس ملازمین نے, اور جب اسے سوالات کیے جاتے ہیں وہ جواب بے تکے دیتا ہے یا پوائنٹ پہ بات کرتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کرتا. ابھی تو اس کو میرے خیال میں منع کر دیا گیا کہ آپ کسی سوال کا جواب بھی نہیں دینا, اور جب اس سے کوئی کویشچن یا آنسر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے آگے سے عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, جیسے سیٹی بجا رہا ہو کہ جیسے سنی انسنی کر دیتا ہے. تھینک یو سر. تو یہ سماعت اس کی اب نیکسٹ جو ہے 2 فروری کو ہوگی؟ جی اب 2 فروری کو ہوگی, اور انشاءاللہ اس میں حتمی جو دلائل ہیں DVR کے اوپر وہ ان کے وکلا, تھراپسٹ کے وکلا جو ہیں وہ IO سے بحث کریں گے, اور یہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے کیس. جی خالد چودھری صاحب سے ہم نے جانا کہ نور مقدم کیس کی سماعت میں آج کیا ہوا. انہوں نے لفظ بہ لفظ بتایا کیونکہ سماعت بہت لمبی تھی, ہم نے کوشش کی کہ لب لباب جو ہے اس کا بتایا جائے. لیکن ظاہر جعفر کہتے ہیں کہ دولت بھی بعض اوقات آپ کو نہیں بچا سکتی. جب اللہ کی گرفت پڑتی ہے, رسی آپ کی جب کھینچی جاتی ہے, پھر آپ کے نہ دولت کام آتی ہے, جیسے وہ آپ کو اس کو مریض بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن تمام وہ ثبوت موجود ہیں جو ظاہر جعفر کے خلاف جا رہے ہیں. ظاہر جعفر کو پھانسی ہو سکتی ہے لیکن اگر نہیں دی گئی تو عدالتوں پر بھی سوال اٹھے گا, اور ان ثبوتوں کا پھر آپ کو دکھانے نہیں چاہیے تھے وہ ثبوت اگر ظاہر جعفر کو ابھی بھی ریلیف کہیں اس کا تفتیشی افسر دینے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے تفتیشی افسر جو ظاہر جعفر کا ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, نور مقدم کا, دونوں نے مل کر قتل کیا ہے. اگر ایسا کہیں لگتا ہے کہ تفتیشی افسر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ظاہر جعفر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ جو تفتیش کرنے والا ہے اپنے آپ کو پیسے پر ہی اس نے بیچا ہوگا. ظاہر ہے جب ظاہر جعفر کے لیے وہ ہر جان لڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو جس کے لیے پولیس کو بھی وضاحت دینا پڑی, میڈیا پر بھی سوال اٹھے, تو جتنی اس کیس پر بات ہوئی ہے, جتنا اس کو عدالتوں نے ٹائم دیا ہے, اب ظاہر جعفر کو بچنا نہیں چاہیے. اگر ظاہر جعفر اب بچ جاتا ہے تو عدالتوں پر سے یقین تو اٹھے گا. پاکستانی عوام کا وقت بھی برباد ہوا ہے, میڈیا نے اتنی کوریج دی, عوام نے اتنی آواز اٹھائی, تو نور مقدم کے لیے اگر پھر بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر سوالیہ نشان کس پر ہے؟ عدالتوں پر. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.